بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول وہ پہنچا دیجئے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اگر یہ نہ کیا تو کار رسالت انجام نہ دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اے محمد اعلان ولایت آپ کیجئے، سیکیورٹی ہم عطا کریں گے۔ تو اس آیت سے رہتی کائنات تک ایک پیغام مل گیا کہ اللہ نے اعلان ولایت علی پر اپنے محبوب، اپنے حبیب، اپنے محمد، اپنے طٰہٰ، اپنے یاسین، اپنے رسول، اپنے پیغمبر کو سیکیور کر کے پوری کائنات کو یہ پیغام دیا کہ جب تک کائنات رہے گی ذکر علی ذاکر کرے گا، حفاظت اللہ کرے گا۔ تو اگر آپ کو بھروسہ ہے پروردگار پر، اور اگر ہمارا بھروسہ ہے اس وحدہ لا شریک پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بغیر کسی خوف و خطر کے ذکر ولایت کرنا چاہیے۔ اور یہ علی کی وصیتوں میں سے ایک وصیت بھی ہے کہ جب تم سے کوئی پوچھے کہ خلافت کس سے ملی تو تم کسی کا دفاع نہ کرو بلکہ علی کا دفاع کرو، کہ کیونکہ علی بلا فصل خلیفہ ہیں۔ اب دیکھیے مائک ٹھیک ہوتا رہے گا، لیکن جہاں میں بیٹھ گیا ہوں اب وہیں سے بیٹھ کے دو تین باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات مسلسل ہو جائے۔ دیکھیے اللہ نے ہماری طرف 14 سفرائے توحید بھیجے، جس میں سے پہلا ہمارا اور آپ کا امام 12 اماموں میں سے فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر جناب امیر غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرات صلوات ایسی پڑھیے کہ لگے نہ کہ گرمی کا موسم ہے، یہ محسوس ہو کہ ولایت کی ٹھنڈک زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ایک بات بتا دوں، جیتے رہیے آباد رہیے، اس لیے کہ ماشاءاللہ سرزمین دہلی میں ہوں اور یہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، تو ہمیں پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے، زیادہ پڑھے لکھوں سے زیادہ خطرہ ہے۔ تو یہ بھی آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں کہ پڑھے لکھے ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ محفل میں آ کر اپنے کرتے پیجامے کو سنبھال کر بیٹھ جائیے یا اپنے سوٹ بوٹ کو سنبھال کر بیٹھ جائیے۔ وہ سوٹ بوٹ کسی کام کا نہیں ہے اگر اہل بیت کے حق میں آپ کی زبان نہیں کھل رہی ہے۔ چوراہے پہ بولنے والے اور ہوتے ہیں، علی کے حق میں بولنے والے اور ہوتے ہیں۔ تو اگر اپنی ذمہ داری کو آپ سمجھ رہے ہیں تو علی کے حق پہ بولتے آئیے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم خاموش ہیں تو ہم سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا سلمان محمدی سے یہی پوچھا گیا کہ انسان کتنا بولے اور کتنا خاموش رہے۔ سلمان نے کہا انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ پوری زندگی خاموش رہے، لیکن بات جب علی کے حق کی آ جائے تو ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ زبان کھولے اور علی کے حق کے لیے بولے۔ 12 سفرائے توحید یا 14 سفرائے توحید ہمارے حوالے کیے پروردگار عالم نے۔ آئیے میں بات توحید سے شروع کرتا ہوں اور علی کی ولایت تک لے جاتا ہوں۔ اس پروردگار کا کیا کہنا کہ عالم تکوین و بساط ارضی اور رباط سماوی میں نگاہ ڈالیں تو ہر شے اسی کے ائتلاف سے مختلف ہے، اسی کے انصبات سے منصبت ہے، اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے انبساط سے منصبت ہے، اسی عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے، صراط و میزان پر اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے، برق و رات میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے، طبقات فلکی پر اسی کا پرتو ہے، طرائق سماوی میں اسی کی رو ہے، شمس و قمر میں اسی کی ضو ہے، ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لو ہے۔ المختصر آسمانوں پر نگاہ ڈالیں، آپ سورج مکھی کا پھول نہیں ہے کہ کوئی شاعر اسٹیج پہ آئے تو آپ اسی کو دیکھنے لگیے۔ اس وقت سورج مدت اہل بیت ہے اور سورج مکھی کے پھول آپ ہیں۔ جب جب ذکر ولایت ہو تو آپ کا چہرہ ولایت کی طرف ہونا چاہیے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے۔ ہمارے ہاں نماز عشق اہل بیت بھی پڑھی جاتی ہے، نماز واجب بھی پڑھی جاتی ہے، اور دونوں نمازوں کو دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھیے روز عاشور جو حسین پڑھ رہے تھے نماز واجب تھی، جو زہیر و سعید پڑھ رہے تھے وہ نماز عشق حسین تھی،
اور دونوں کی دلیلیں کربلا میں ہیں۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یا نماز واجب ہو یا نماز عشق اہل بیت ہو، جب تک سلام نہ پڑھ لیا جائے، نہ ادھر دیکھا جاتا ہے نہ ادھر دیکھا جاتا ہے، ہمیشہ قبلہ رخ رہیے گا۔ پتہ نہیں کون سا جملہ ولایت کے صدقے میں آپ کی فکر کی جھولی میں دے کر آگے بڑھ جاؤں۔ ترائق سماوی میں اسی کی روح ہے، شمس و قمر میں اسی کی ذوق ہے، ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لو ہے۔ المختصر، آسمانوں پر نگاہ ڈالیں تو اسی کا جلال نظر آئے، اور گلقدے عرضی کو دیکھیں تو اسی واجب الوجود کا جمال نظر آئے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود اقدس کی گواہی سے حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے۔ جملہ بہت بڑا تھا لیکن آپ کے سناٹے کی نظر ہو گیا۔ اس ایک جملے پہ علماء کئی اشرے پڑھ کے جا چکے ہیں کہ درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود اقدس کی گواہی سے حیات لا الہ الا اللہ کا سفر کر چل رہا ہے۔ ورنہ ہم کیا، ہماری بساط و اوقات کیا، ہم کیا جانے کہ وہ کب سے ہے، کب سے تھا اور کب تک رہے گا۔ نعرہ حیدری! ہمارے علماء کرام کی آمد ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بابا۔ اجازت ہے سرکار؟ اللہ نے سفرائے تو آپ نہیں تب دیکھیے، اللہ نے دیکھیے شیر بیٹھا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیر اپنی کچھار میں ہے تو دہاڑنا بھول جائے گا۔ تو کوشش یہی ہے کہ آپ کی نظروں سے گزل کے پرکوں پہ ٹھہر کے دل میں اترنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی اور نوکری کو سمجھیے گا کہ 14 سفرائے توحید بھیجے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود اقدس کی گواہی سے آج تک حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے۔ ورنہ ہم کیا، ہماری بساط کیا، ہم ہیں حادث اور وہ ہے قدیم۔ ہم کیا جانے کہ وہ کب سے تھا، کب سے ہے اور کب تک رہے گا۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے آخری نبی نے بتایا، کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم نجات پا جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرار توحید وہ بتا سکتا ہے کہ جو محرم اسرار توحید ہو۔ جملہ بہت بڑا تھا اور معنی خیز تھا۔ جو محرم اسرار توحید ہو، جو مظہر صفات الہیہ ہو، کہ جس کے کمال سے اس کا کمال ظاہر ہو۔ آپ نے محسوس نہیں کیا اللہ نے علی کو بھیجا، اللہ نے حسین کو بھیجا، اللہ نے حسن مجتبیٰ کو بھیجا، تو کس لیے بھیجا؟ میں ولایت تک آ رہا ہوں۔ علی نے ٹھوکر ماری، ٹھوکر علی نے ماری، بند مردہ زندہ ہوا، پہچانا خدا گیا۔ امام حسن نے ولایت کا اختیار دکھایا، اور جس نے بیٹھ کر شک کیا ایک لمحے میں بس ارادے سے اسے مرد سے عورت بنا دیا۔ کمال حسن کا تھا لیکن پہچانا خدا گیا۔ حسین نے کٹے ہوئے سر سے نو کے نیزہ پر تلاوت کی، سورہ کہف حسین نے پڑھا، معرفت خدا کی ہوئی۔ ابھی آپ نہ پہنچے، ارے جو حجتوں کی حجت بھی ہے۔ ایک جملہ آپ کی بیداری کے لیے کہنا چاہتا ہوں، کیا انتظام قدرت ہے؟ اب عزاداری چتوڑا کی ذمہ داری یہاں سے بنتی ہے کہ اللہ نے 14 سفرائے توحید بھیجے، لیکن عدالت توحید یہ ہے کہ 14 میں سے تو 13 ہیں وہ رجلن کرارن کی فہرست میں ہے، اور ایک بی بی ہے جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو ہمیں کہنے کا حق ہے کہ قدرت کو جتنا بھروسہ 13 پر ہے اتنا اکیلی زہرا پر ہے۔ توحید کو جتنا بھروسہ 13 پر ہے اتنا ہی بھروسہ اکیلی زہرا پر ہے۔ ٹھوکر علی نے ماری، پہچانا خدا گیا۔ حسن نے ولایت کا اظہار کیا، کمال حسن کا تھا، پہچانا خدا گیا۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت 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 سب رٹا کرتے ہیں، تو کیا علی ولی اللہ کہہ دینا کی ولایت ہے؟ نہیں، یہ تو اقرار ہے، یہ تو معرفت کا پہلا زینہ ہے۔ ذرا معرفت کے درے نایاب چنیے اور علماء کی کتابوں کو پڑھیے۔ ولایت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے زیر کے ساتھ ولایت کسرہ کے ساتھ، اور ایک ہے ولایت۔ ایک سے محبت کے معنی نکلتے ہیں اور ایک سے ایتھارٹی، پاور، اقتدار، اور اب تصرف، حق کے تصرف کے معنی نکلتے ہیں۔ اب بھی اگر مجمع نہ بولا تو زاہد بھائی میری ذمہ داری نہیں ہے، میں جملہ بڑا آج جشن ولایت میں دے رہا ہوں۔ ولایت کا مطلب ہے کہ ایتھارٹی، پاور، کیمرہ نہ دیکھیے میری طرف دیکھیے گا، ولایت کا مطلب ہے ایتھارٹی، پاور، اقتدار، اولا بھی طرف تصرف۔ اسے سمیٹ کے آپ کے حوالے کروں، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے خدائی خدا کی ہے، قبضہ علی کا ہے۔ میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں۔
جیتے رہیے، آباد رہیے۔ اب دیکھیے اردو بولنے والوں کے درمیان اب لفظ قبضہ سمجھایا جائے۔ اچھا یوٹیوب کا زمانہ ہے صاحب، دیکھیے شورائے کرام آ گئے یوٹیوب کا۔ اچھا ہمارے مہدی بھائی نے اتنے عمدہ کولر لگوا رکھے ہیں کہ میں بہت بچا کے جملوں کو روانہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں کوئی جملہ اڑ نہ جائے، تو کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جملہ آپ کی سماعت تک جائے، آپ کے لوہے دل پہ نقش ہو تو چہرے پر عبارت ہو جائے۔ میں نے کہا کہ قبضہ علی کا ہے، خدائی خدا کی ہے۔ تو آج اردو بولنے والوں کے درمیان جب اردو کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ قبضے کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ کسی نے کسی کی پراپرٹی پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ قبضے کا مطلب ہے ایتھارٹی، پاور، اقتدار، یعنی اللہ نے اختیارات علی کے ہاتھ میں دیے ہیں، اور جو لوگ ابھی نہ پہنچے تو یوں پہنچ جائے، اختیار علی کا ہے۔ نظام شمسی اور قمری اللہ نے علی کے ہاتھوں میں دی ہے، اسی لیے حدیث رسول ہے کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اور نوجوانوں یاد رکھنا، اس ولایت تکوینی اور مطلقہ کو خالص رکھنا، مضاف نہ ہونے دینا، اس میں ملاوٹ نہ آنے دینا۔ اس لیے کہ دو دانتوں کے درمیان اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا پھنس جائے تو حضرت زبان بڑی پھڑپھڑاتی ہے جب تک کہ وہ ٹکڑا نکل نہ جائے۔ ہم نے زبان سے پوچھا آخر بے چینی کس بات کی ہے؟ جملہ پہنچ گیا تو وضاحت کی ضرورت نہیں، تو زبان نے قرطاس کربلائی سے کہا معاملہ یہ ہے کہ دو ہم جنس کے درمیان کوئی تیسرا آ گیا ہے، کاش کے بات واضح ہو جائے، جو ان دونوں کے خاندان سے الگ ہے۔ تو جیسے زبان دو دانتوں کے درمیان کوئی ٹکڑا پھنس جائے، جب تک نکال نہیں لیتی ہے تب تک سکون نہیں ملتا ہے۔ بس رسول کی رسالت اور علی کی ولایت اور اللہ کی ولایت کے لیے سارے شیعان حیدر کرار زبان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب کوئی سقیفہ والا آئے، اب کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، تب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اذانوں سے کہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَضْلٍ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَضْلٍ۔ اب تو لوگوں کو بڑا اختلاج ہونے لگا ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ آپ ولایت ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کوئی اور موضوع چھیڑیے۔ آج تو کوئی بد زبان بھی یہ بد زبانی نہیں کر سکتا، کیونکہ جشن ولایت ہے۔ آج جی بھر کے پیجئے، اس لیے کہ پینے والے اتنے ہیں، پلانے والے 14 ہیں، سراہی رکھی ہوئی ہے، جام آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آئیے میں نظم کی طرف جا رہا ہوں۔ مولا کائنات حلال مشکلات علی ابن ابی طالب کا جشن ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بات غدیر کی ہے تو ابھی تک میں نے پروفیسر عین الحسن صاحب کا مطلع نہیں پڑھا، بڑا مشہور زمانہ ہوا۔ ارے آج تک دنیا غدیر کی عظمت کو نہ سمجھ سکی۔ سورج اپنا کام کر رہا تھا، ولایت کا اعلان اپنا کام کر رہا تھا۔ ایک جملہ اب تک پہنچاؤں اگر پہنچ جائے۔ ارے بیٹھے ہوئے تھے سارے منافق، ایک نے دوسرے کے کان میں کہا یہ میرے پالان کہاں لے جا رہے ہیں، تو تیسرے نے دوسرے کے کان میں کہا تمہیں پالان کا ڈر ہے، مجھے اعلان کا ڈر ہے۔ نہیں میرا جملہ واضح نہ ہو سکا، جو میں تمہیں پالان کا ڈر ہے، مجھے اعلان کا ڈر ہے کہ اعلان ولایت ہونے والا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ سورج اپنا کام کر رہا ہے، جسم جل رہے ہیں دھوپ میں اور دل جسم کے اندر، اعلان اپنا کام، سورج اپنا کام۔ اسی لیے پروفیسر عین الحسن نے بہت پہلے کہا کہ ایک تو شدت دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں، دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں۔ ارے مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ یہ تو آپ کو جمع کرنے کے لیے میں بیٹھ کے اتنا بولتا رہا تاکہ گھڑی گھڑی آپ کی نظریں گھڑی پہ نہ جانے پائیں، ہر گھڑی بولتا رہوں تاکہ گھڑی گھڑی آپ مجھے نہ دیکھیں، اس لیے میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ کے آ گیا۔ ورنہ یقین مانیے مہدی صاحب گواہ ہیں کہ میں ہندوستان سے آپ کے یہاں نہیں آیا ہوں بلکہ دور کا سفر طے کر کے آ رہا ہوں، اور یقین مانیے گرمی کی شدت میں بھی مجھے گرمی میں بٹھایا گیا، اور ایسی گرمی کو، اور سنیے ایک جملہ میں نے لکھنوتی میں کہا تھا، آج جی چاہ رہا ہے طبیعت مچل رہی کہ میں کہہ دوں، کچھ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ گرمی بہت ہے، انہیں معرفت غدیر ہو ہی نہ سکی۔ مولانا ارے گرم موسم ہو تو غدیر کا لطف ہی اور ہے۔
کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. اگر مئی جون میں جشن غدیر پڑھے تو اصل احساس تو اسی میں ہوتا ہے نا. الحمدللہ اس ناچیز طالب علم نے وہی میدان غدیر کی زیارت کی ہے، اور میں میدان غدیر میں تھا. میں نے وہ مقام بھی دیکھا کہ جہاں پہ مولائے کائنات کا منبر لگا تھا، کجاووں کا منبر تھا. 1.25 لاکھ کو بٹھایا، علی کو اٹھایا، خود کو چھپایا، علی کو دکھایا، اعلان ولایت سنایا. اب قاتل الانوار سے حدیث پیش کر رہا ہوں. اللہ مولایا وانا مولا المومنین فمن کنت مولا فہذا علی مولا. اللہ میرا مولا، میں تو اللہ ہمارا مولا، میں تمہارا مولا، بس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب آئیے اعلان ولایت علی ہو گیا. شرماتی ہوئی آیت اتر آئی، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج علی کی ولایت کے صدقے میں دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں. اب اس سے بڑی نعمت نہیں آئے گی. اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا. ارے اب تک کچھ لوگ ہمارے خیمے والے نہ سمجھ پائے تو میں غیروں کو کیا سمجھاؤں. یہی تو کہا تھا نا کہ اگر ولایت نہ پہنچائی تو رسالت نہ پہنچائی. تو یہ آیہ بلغ بتا رہی ہے کہ رسالت وہی بچے گی جہاں پر ولایت رہے گی. آیہ بلغ کا خلاصہ ہے کہ رسالت وہی رہے گی، وحدانیت وہی رہے گی جہاں پر علی کی ولایت رہے گی.